اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون وقال فی موضع آخر مالک یوم الدین۔ اللہ رب العالمین ہی روزیاں تنگ کرنے والا ہے اور اللہ ہی روزیوں کو کشادہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی حساب لینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے۔ القابض الباسط الدیان۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینے کی بازار میں مہنگائی بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ریٹ فکس کر دیجئے، یعنی جو حاکم ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، وہ اپنی طرف سے چیزوں کی ریٹ متعین کر دے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر۔ بے شک اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا ہے، وہی کشادگی کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اور ریٹ بھی وہی لگانے والا ہے۔ انی لارجو ان القى اللہ ولا يطلبنی احد بمظلمۃ ظلمتها ایاہ فی دم او مال۔ اور میں اللہ رب العالمین کی ذات سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میں اللہ سے جب ملاقات کروں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو کسی ظلم کے بدلے میں مجھ سے سوال کر سکے، مجھ سے مطالبہ کر سکے، چاہے وہ ظلم خون کے معاملے میں ہو یا مال کے معاملے میں۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ مسند احمد کے الفاظ آپ کے سامنے ہم نے پڑھے ہیں، 12591 حدیث کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ریٹ فکس کر دیں، بازار کی قیمت آپ خود فکس کر دیں کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور آپ نے کہا ریٹ تو اللہ فکس کرنے والا ہے، اور آپ نے اشارہ دیا کہ یہ جو آپ کی شکایت ہے کہ جس سے بعض لوگوں کی روزیاں تنگ ہو رہی ہیں اور بعض لوگوں کی کشادہ ہو رہی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، چاہے روزیاں کسی کی بڑھیں یا گھٹیں، وہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور آپ نے اشارہ یہ بھی دیا کہ میں کیوں منع کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ کل قیامت کے دن میں جب اللہ کے سامنے آؤں، ملاقات ہو، تو کوئی بھی انسان میرے خلاف اپنے مال کے ظلم کا مقدمہ لے کر نہ آئے کہ محمد رسول اللہ نے ریٹ فکس کر دیا تو کوئی دکاندار بولے کہ میرا گھاٹا ہو گیا، میرے اوپر ظلم کیا گیا، تو آپ نے منع فرما دیا۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ نکلا کہ بازار اور مارکیٹ کے اندر ریٹ متعین کرنا کیا اسلامی بادشاہ کا یا حکمراں کا حق اور پاور ہے؟ تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو علماء نے اس لیے فقہی مسئلے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اصل تو یہی ہے کہ مارکیٹ کے اندر ریٹ کی تعین بیچنے اور خریدنے والے کریں گے، اس میں بادشاہ وقت، امیر، حکمراں یا پھر اس علاقے کے سیاستداں کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حرام ہے اگر ایسا یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ هو المسعر، اللہ رب العالمین ہی ہے جو ریٹ طے کرنے والا ہے۔ اور دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ فکس کرنے کو مال میں ظلم کہا، یعنی آپ نے فرمایا کہ مارکیٹ ہے، خریدنے والے الگ، بیچنے والے الگ، اس علاقے کا ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے ایک ریٹ متعین کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کسی ایک طبقے پر، چاہے خریدنے والے یا بیچنے والے پہ ظلم ہو گیا تو اس کا حساب میں اللہ کے پاس نہیں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کسی کے اوپر مالی اعتبار سے میرا ظلم نہ ہو۔ تو یہ اصل حکم ہے۔ لیکن اگر سچ میں سماج اور معاشرے کے اندر، مارکیٹ کے اندر افراتفری ہو، دکانداروں کی اپنی منمانی ہو، جو بالکل جگ ظاہر ہو کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، ریٹ بے انتہا بڑھا رہے ہیں، یا طرفین سے کسی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو اور وہ لوگ شکایت کریں، تو انصاف پسند بادشاہ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ایک ریٹ متعین کر دیں۔ یہ ایک اسپیشل کنڈیشن میں ہے کہ جب بازار میں اس طرح کی گڑبڑیاں ہوں، ناانصافیاں ہو رہی ہوں، تو انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے جنتا اور عام آدمی کی پریشانی کو دور کرنے کے خاطر بادشاہ
کسی سامان کا ریٹ متعین کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بادشاہ انصاف پسند ہو. ایسا نہ ہو کہ دکانداروں نے رشوت دے دی تو اس کے حساب سے ریٹ زیادہ متعین کر دیا، یا خریدنے والوں نے رشوت دے دی تو سامان کا ریٹ کم متعین کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے. اس کی تفصیل ہے. بہرحال اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ نام آئے کہ اللہ کشادگی کرنے والا ہے اور تنگی کرنے والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ رب العالمین ہی ہے جو روزیوں میں تنگی کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو کشادگی کرنے والا ہے، اسی کی طرف پلٹ کے تمہیں جانا ہے. ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہ الذی بیدہ قبض ارزاق العباد. قابض کا مطلب یہ ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اپنے بندوں کی روزیوں کو روک لینے کا پاور ہے، جس کو چاہے ننگا کر دے، جس کو چاہے روڈ پہ لا کے کھڑا کر دے. وَبَسْطُهَا، اور وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں اپنے بندوں کو مالا مال کر دینے کا پاور ہے، روزیوں میں کشادگی کرنے کا پاور ہے. دون غیرہ ممن ادعا اہل الشرک بہ من آلہہ. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ پاور نہیں ہے. جیسا کہ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں معبود کے ہاتھ میں یہ ہے، فلاں معبود کے ہاتھ میں روزی دینے کا کام ہے. آج اپنے یہاں بھی غیر مسلمین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روزی کی دیوی ہے، یہ روزیاں دیتی ہیں. تو یہ پرانے زمانے میں بھی مشرکین کہتے تھے فلاں دیوتا روزی دیتا ہے، فلاں معبود روزی دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں قابض ہوں، میں باسط ہوں، میں روزیاں تنگ بھی کرتا ہوں اور میں روزیاں دیتا ہوں. یقین مانیے اللہ رب العالمین جو روزیاں تنگ کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کے حق میں بہت بھلائی ہوتی ہے. وہ مصلحت اور حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں آیا ہے، اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں روزیاں بھرپور دینا شروع کر دے، سب کو کشادہ کر دے، سب کو مالدار کروڑ پتی ارب پتی بنا دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ انسان زمین کے اندر بغاوت کرنے لگیں گے. کشادگی کو پانے کے بعد یہ شرارت کرنے لگیں گے اور سرکشی اختیار کر لیں گے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جتنی مقدار میں اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور جس کو جتنا دینا ہے اتنا ہی وہ دے رہا ہے. اگر اللہ چاہے تو دے، لیکن اللہ نے اس آیت میں حکمت بتائی کہ سب کو میں یکساں دولت بہت زیادہ اس لیے نہیں عطا فرما رہا ہوں کیونکہ زمین پہ لوگ سرکشی کرنے لگیں گے، بغاوت کرنے لگیں گے. اور کس سے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے. وہ ہے کہ اللہ نے اشارہ دیا کہ مال کے اندر ایک ایسا نشہ ہے جو انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتا ہے. اور ہماری اور آپ کی تقدیر کو اللہ جانتا ہے. اگر ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ انسان مال پانے کے بعد ایک نمبر کا اڑیل انسان گھمنڈی ہوگا جو اللہ رب العالمین کی دین سے کوسوں دور ہو جائے گا، اور اللہ وہ حکمت جانتا ہے، وہ تقدیر اللہ لکھنے والا ہے، اور اللہ اسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر کسی خاص بندے کو دولت نہیں دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا رہا ہے اس سرکشی سے، اس بغاوت سے جس کی بنیاد پر قیامت کو بہت سخت گرفت ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے، کشادہ رزق عطا فرمائے، مال و دولت عطا فرمائے، لیکن ایمان کے ساتھ، ہمیشہ ایمان کے ساتھ اللہ دولت عطا فرمائے. اس لیے فجر کے بعد ہمارے نبی دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ رب العالمین تجھ سے میں سوال کرتا ہوں نفع بخش علم کا اور پاک اور طیب روزی کا اور قبول ہو جانے والے عمل کا. تو اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال پانے کے لیے، لیکن ہمیشہ ایمان کے ساتھ حلال دولت ہو چاہے جتنی ہو، کوئی حرج نہیں ہے. عثمان غنی بھی تھے، ایک بہت بڑے دولت مند تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن ایمان ان کے لیے سب سے مقدم تھا. اس لیے دولت نے ان کے اوپر کوئی غلط اثر نہیں ڈالا ہے. تو یہ اللہ کا نام القابض اور الباسط ہے. ایک دوسرا نام اللہ کا الدیان. قرآن میں مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک. دین کس کے کہتے ہیں؟ دین کا معنی ہے حساب. دیندار آدمی مطلب ایسا دیندار انسان ہے جو اپنے آخرت کے حساب سے چلتا ہے. یہ دیندار کا لغوی معنی ہوا. اللہ نے قرآن میں کہا وما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن، حساب کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کہ حساب کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ایک ایسا دن ہے کہ کوئی بھی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے ذرا سی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا. ہر آدمی کی حالت خود کی خراب ہوگی. کلا بل تکذبون بالدین، اللہ نے کہا کہ
تمہارے گنہگار ہونے کی اصل وجہ ہے کہ تم حساب والے دن کا انکار کر رہے ہو. یعنی انسان ایسے زندگی گزار رہا ہے جیسے اس کو خوف ہی نہیں کہ حساب بھی دینا ہے. تو اسی سے اللہ کا ایک نام بنا ہے الدیان، مطلب حساب لینے والا، بدلہ دینے والا. یہ نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے. مسند احمد، مسند المکیین، مسند عبداللہ ابن انیس 16042 اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں 970 میں یہ حدیث ہے، جس کو صحیح الترغیب و ترہیب میں ذکر کیا گیا 3608 میں. بہت پیاری حدیث پاک ہے. الدیان کے معنی حساب و کتاب لینے والا، بندوں کو بدلہ دینے والا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بلغنی حدیث عن رجل سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جابر بن عبداللہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں مجھے ایک حدیث معلوم ہوئی ایک ایسے آدمی سے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی. یعنی کہ ایک صحابی نے نبی سے کوئی حدیث سنی ہے، مجھے خبر ملی کہ فلاں صحابی کے پاس وہ حدیث ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ میرے شہر میں نہیں رہتا تھا، وہ دور رہتا تھا. فاشتریت بعیرا، تو میں نے ایک اونٹ خریدا. ثم شددت علیہ رحلی، اونٹ پر اپنے رحل کو، اپنے کجاوے کو باندھا، سواری تیار کی. فصرت الیہ شہرا، ایک مہینہ لگاتار اونٹ سے میں چلتا رہا. حتی قدمت علیہ الشام، یہاں تک کہ شام میں میں اس آدمی کے پاس پہنچ گیا. ایک حدیث کسی صحابی رسول نے سنی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے اسپیشل اس حدیث کو جاننے کے لیے ایک اونٹ خریدا اور اس کے بعد پوری تیاری کے ساتھ ایک مہینہ لگاتار سفر کیا. مدینے سے چل کر وہ شام پہنچ گئے. کوئی فلائٹ، کوئی ایروپلین، کوئی ٹرین کا معاملہ نہیں ہے، اونٹ سے بندہ سفر کر رہا. صرف ایک حدیث جاننا چاہتے تھے. بس شام پہنچے. فَإِذَا عبداللہ ابن انیس، میں وہاں پہنچا تو مجھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. جابر آئے ہیں دروازے پہ کھڑے ہیں. اب وہ جابر ابن عبداللہ ایک بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی کا نام پہلے سن رکھے تھے. فقال ابن عبداللہ، ارے جابر ابن عبداللہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا نام، ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے میں نے کہا ہاں میں جابر ابن عبداللہ مدینے سے آیا ہوں، فاعتنقنی واعتنقتہ، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے انہیں گلے لگایا. فقلت، فوراً کام کی بات پہ میں آ گیا. ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد ملاقات ابھی ہو رہی ہے، گلے مل رہے ہیں، سلام کلام کے بعد فوراً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا حدیثاً بلغنی عنک انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القصاص، مجھے معلوم ہوا ہے ایک حدیث آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے کرمنل لاء کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، بدلہ لینے کے بارے میں. اس ٹاپک پر آپ کو ایک حدیث نبی سے معلوم ہے. یہ بات مجھے مدینے میں معلوم ہوئی، یہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. فخشیت ان تموتا، مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، او اموت قبل ان اسمعہ، یا میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں حدیث نہ سن پاؤں. اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اب ہمیں آپ وہ حدیث سنا دیجیے. یہ صحابہ تھے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا ہے. ایک حدیث کے لیے ایک مہینہ اپنی اونٹ کی سواری سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گئے، اور پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ حدیث پاک سنا دیجیے. صرف ایک حدیث. ایسا نہیں تھا کہ بہت ذخیرہ ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اہل حدیث بھی ہیں، حدیث رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہمیں حدیث نہیں سننا ہے، ہمیں علم نہیں لینا ہے، ہمیں سفر نہیں کرنا ہے، ہم اپنی فرائض کے لیے نہیں سفر کر پا رہے ہیں، تو ہم یہ مستحب کام کے لیے کیسے سفر کریں گے؟ لیکن دعویٰ یہ ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والے ہیں، اس کے محافظ ہیں. حقیقت میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ نہ دی ہوتی تو شاید آج پوری دنیا میں اللہ کے نبی کی باتیں نہ پھیلتی. یہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے مال، اپنی جان، اپنی محنت لگائی ہے، تب آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے. اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فوراً ان کی پیاس بجھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اب حدیث سنا رہے ہیں یحشر الناس یوم القیامت او قال العباد عراتا غرلا بہما، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جبکہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، لوگوں کے پیروں میں جوتیاں نہیں ہوں گی، لوگ بغیر ختنے کے ہوں گے، اور لوگوں کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہ ہوگا، یہاں تک کہ کپڑا اتار لیا گیا ہے. یہ 4 کنڈیشن حدیث میں بتائی گئی. آپ یہ منظر
اگر اپنے ذہن و دماغ میں لائیں تو اس دن کی ہولناکی کو ذرا سا احساس کر سکتے ہیں۔ حفاتن عوراتن غرلن بہما، حفاتن کا مطلب ہوا ننگے پیر، عوراتن کا مطلب ہوا ننگے بدن، غرلا کا مطلب ہوا بغیر ختنہ کیے ہوئے، بہمان کا مطلب ہوا جس کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہ ہو۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی نماز میں بھی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، حساب کا دن وہ دن ہے جس دن کسی بھی نفس کو کسی بھی نفس کے بارے میں ذرا سا بھی چیز کا پاور اور اختیار اور ملکیت نہیں دی جائے گی۔ اللہ کے نبی اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ دنیا کا کچھ بھی سامان اس کے پاس نہیں ہوگا۔ جس انسان کا کپڑا تک نہ ہو اس کے پاس دنیا کا کیا ہوگا؟ کوئی ذرا سی ایک چابی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں قلنا وما بہما، ہم نے اس وقت پوچھا نبی سے، اللہ کے نبی یہ بہمن مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس معہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ثم ینادیہم بصوت یسمعہ من بعید کما یسمعہ من قرب، یہ منظر ہوگا، لوگوں کے بدن پہ کپڑے نہیں، پیر میں جوتے چپل نہیں، بغیر ختنے کے ہیں، برہنہ ہیں، بغیر کپڑے کے ہیں، دنیا کا کچھ بھی سامان نہیں ہے، اتنے میں آواز آئے گی، ایک ایسی آواز اللہ رب العالمین دے گا، ایک ایسی آواز آئے گی جو آواز جو قریب ہے جتنا تیز وہ سن پائے گا اتنے ہی تیز دور والا بھی سنے گا، اتنی تیز آواز ہوگی، اور اس آواز میں کہا جائے گا انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حساب لینے والا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا لگائی جائے، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حساب لینے والا، یہ نام دیان اس حدیث میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمائے گا ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، کوئی بھی جہنمی اس وقت تک جہنم میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کوئی حق کسی جنتی کے پاس ہو اور میں بدلہ نہ دلا دوں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، کوئی بھی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا حق کسی جہنمی کے پاس ہو اور میں اس کا حق دلا نہ دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ آواز لگائے گا حتی اللطمہ، یہاں تک کہ ایک ایک تھپڑ کا بھی حساب ہونا ہے۔ قال کنا، صحابی کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا کیف وانما نأتی اللہ عز وجل عراتا غرلا بہما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی سے حساب ہوگا، کیسے یہ حساب دلایا جائے گا، کیسے انصاف دلایا جائے گا، کیسے حق دلایا جائے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ہم ننگے بدن ننگے پیر ہوں گے، سامان دنیا کا کچھ ہوگا نہیں، یہ حساب کیسے اللہ دلائے گا؟ یہ اللہ انصاف کیسے دے گا، کیسے حق دلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات والسیئات، وہاں تو نیکیوں اور گناہوں کا کھیل ہے، وہاں نیکیاں اور گناہ یہی دونوں ایک دوسرے کو دیے جائیں گے، اسی سے انصاف دلایا جائے گا، حق دلایا جائے گا۔ امام حاکم نے اس کے آگے روایت کرتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہنے کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الغافر آیت نمبر 17 کی تلاوت کی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر نفس کو جو کمایا ہے جزا دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ لسریع الحساب، اللہ رب العالمین بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دن کہے گا انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں حساب لینے والا۔ اور حساب وہ کتاب کا منظر جو اس حدیث پاک میں پیش کیا گیا کہ لوگ ننگے دھلنگے بغیر جوتے چپل کے ہیں اور بغیر ختنہ کے پیدا، بغیر ختنہ کا یا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں جس کنڈیشن میں پیدا ہوا تھا اسی کیفیت میں اٹھا دیا جائے گا اور بغیر دنیا کی کسی ساز و سامان کے۔ وہاں صرف حساب اور فیصلہ، انصاف، حق لینا اور دلانا، یہ سب نیکی اور گناہ کا کھیل ہوگا۔ نیکیاں دی جائیں گی اگر ہم نے کسی کو کوئی حق مارا، یہاں تک کہ گالی دی ہے تو بدلے میں نیکی دینی پڑے گی۔ اگر ہمارے پاس نیکی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کسی کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے اور اس ظالم کے پاس نیکی نہیں بچی ہے، ساری نیکیاں تو چلی گئی، ختم ہو گئی جو تھوڑی بہت بچی تھی، تو اللہ رب العالمین اس مظلوم انسان کے گناہ کو اس انسان پر ڈال دے گا۔ معاملہ ایسا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، یہ جو نیکیاں ہیں پورا پہاڑ لے کر آئے گا، یہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، دیکھ کر لگے گا یہ تو جنت میں جانے والا۔ دنیا میں اس کے ستائے ہوئے لوگ سامنے آ جائیں گے، اے اللہ اس نے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے بلا وجہ مارا ہے، میرے مال پہ ناجائز قبضہ کیا ہے،
شکایتیں کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دی جائیں گی، انصاف بدلہ دلایا جائے گا، نیکیاں اٹھا اٹھا کے دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی وہ شکایت کرنے والے ابھی ختم نہیں ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان شکایت کرنے والے لوگوں کی زندگی میں جو گناہ ہوئے تھے وہ گناہ اٹھا اٹھا کے اس آدمی پر ڈالنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی، یہاں تک کہ گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس فقیر غریب انسان یہی ہے جس کو کل قیامت کے دن سب کچھ ہو پھر لٹ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حساب ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس انداز میں حساب لینے والا ہے، یہاں تک کہ ایک تھپڑ کا بھی حساب ہے۔ کسی کو اگر ہم نے مارا ہے اور اس کو برا لگ گیا تو اس کا بھی حساب اللہ تعالیٰ لے گا، ایک تھپڑ کا بھی حساب ہونے والا ہے۔ بکریاں سینگ والی بغیر سینگ والی کو جو ماری، اللہ جانوروں میں بھی انصاف کرنے والا ہے۔ تو اصل جنت اور جہنم جس کے لیے بنائی گئی، انسان اور جنات، ان کے معاملات کا اللہ حساب نہیں کرے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مالک یوم الدین، حساب و کتاب اور فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ رب العالمین، اس دن اللہ حساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین کسی طرح کے بھی ظلم سے ہم آپ کو بچائے تاکہ ہماری نیکیاں خود کی اپنی محفوظ اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔